رمضان المبارک کا تعارف۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی نسبت سے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت، روشنی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی مہینے میں ایک بابرکت رات بھی ہے جسے لیلہ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلہ القدر کی عبادت کا اجر 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھوں کا روزہ، گناہ سے بچنا، زبان کا روزہ، جھوٹ، غیبت سے پرہیز، کانوں کا روزہ، بری بات نہ سننا، دل کا روزہ، حسد اور کینہ سے پاک ہونا۔ روزہ انسان کو صبر، برداشت اور خود پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ رمضان کی روحانی برکتیں۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کی روح کو پاک کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سحری اور افطار کی اہمیت۔ سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ پورے دن کی مشقت کے بعد اللہ کے حضور جھکتا ہے۔ ایک روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تراویح اور قیام اللیل۔ رمضان میں رات کو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے جس میں قرآن پاک سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ عبادت دل کو سکون اور روح کو تازگی دیتی ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صدقہ دینے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا رمضان کا اہم پیغام ہے۔ اس مہینے میں دلوں کو جوڑنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں وقت گزارنے کا نام ہے۔ اس کا مقصد دنیاوی مشاغل سے دور ہو کر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے صبر، تقوی، شکر گزاری، ہمدردی، نظم و ضبط، خود احتسابی۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی بدلنے کا سنہری موقع دیتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے رمضان ایک بہترین موقع ہے۔ نماز کی پابندی شروع کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، بری عادتیں چھوڑ دیں، والدین کی خدمت کریں۔ اگر ہم رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیں تو یہ ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک تربیتی کیمپ ہے۔ یہ ہمیں برائیوں سے روک کر نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری عبادات اور نیکیاں جاری رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے، اس کی برکتیں حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا دوستو، یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے رمضان کے بارے میں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دوسروں دوستوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔